اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم معزز سامعین، سلام علیکم۔ مختلف عناوین کے تحت گفتگو کرتے ہوئے ہم نے علم دین حاصل کیا، یہ بھی جانا کہ ماہ مبارک میں تلاوت کی کیا فضیلت ہے، تلاوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے۔ اگر بحکم خدا اور رسول و ائمہ علیہم السلام ہم نے تلاوت کے انداز کو اپنایا تو ہمیں قرآن سے رحمت، برکت، معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جب مفہوم، بصیرت، مطلب حاصل ہوگی تب جا کے ہم قرآن سے فضائل محمد اور آل محمد کو جان سکتے ہیں۔ آگاہی ہو سکتی ہے فضائل سے، لیکن شرط ہے تدبر کرنا قرآن میں، غور و فکر کرنا قرآن میں۔ جب غور و فکر کریں گے تب جا کے ہم درجات عالیہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، روایت اس بات کی گواہی دیتی ہے اور بہت سی روایتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ پورا قرآن فضائل محمد و آل محمد کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ پورا قرآن اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے اور اس مضمون پہ کئی احادیث دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کا ظاہر احکام ہے، قرآن کا باطن فضائل محمد و آل محمد ہے۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ محمد ابن منصور کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خدمت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں حاضر ہوا اور آیت انما حرم ربی الفواحش ما ظہر وما بطن کے عنوان سے میں نے سوال کیا کہ امام اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا بات کیا مطلب ہے۔ امام نے فرمایا، اے محمد، قرآن کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر، ایک باطن، اور سارا قرآن باطن میں فضائل محمد و آل محمد کو بیان کر رہا ہے۔ جس آیت کے بارے میں تم نے سوال کیا اے محمد، اس کا ظاہر محرمات ہیں، جن چیزوں سے خدا نے ہم کو روکا ہے، جو چیزیں ہم پر حرام کی گئی، لیکن ان حرام کی ہوئی چیزوں کے باطن میں جو حکم ہے وہ لوگ ہیں جو ظلم و جور کے پیشوا ہیں، وہ مراد ہے اس آیت کے باطن۔ اور جہاں جہاں پروردگار نے چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، یہ حلال کرنا احکام ظاہری ہے، لیکن باطن میں ائمہ حق و حقیقت مراد ہے۔ عزیزان محترم، اب اس آیت کی تفسیر جب امام نے بیان کر دیا تو مجھے کہنے دیجئے کہ حرام کے باطن ظلم و جور کے پیشوا ہے، جو خود کو کتنا ہی ظاہر کیوں نہ کریں، جو خود کو دنیا کے سامنے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ بتائیں، لیکن رسوائی ان کا دامن نہیں چھوڑتی، اور یہ ظلم و جور اور گناہوں کے پیشوا حق کو کتنا ہی قید کر لیں، کتنا ہی چھپانے کی کوشش کریں، ائمہ خدا کو کتنا ہی ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں، لیکن ائمہ حق و خدا وہ ائمہ ہیں جو نور بن کر اپنا سر اس انداز میں اٹھاتے ہیں کہ دنیا خود جان لیتی ہے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے، گندگی کون تھے
اور پاکیزگی کہاں ہے؟ جیسے یزید نے ظلم و جور کے ذریعے سے اپنے آپ کو طاقتور سمجھا، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے منوانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو ظاہر رکھا اور امام برحق و حقیقت کو قید کے عالم میں رکھا، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں رکھا، پھر بھی یزید رسوا ہوا۔ امام حق نے آواز دی کہ صبر کے آگے ٹھہر سکتا ہے کون، پر ہواؤں کے قطر سکتا ہے کون۔ بولے عابد میں بھی تو دیکھوں ذرا، روشنی کو قید کر سکتا ہے کون۔ آج کی مناسبت کے حساب سے مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ جو ائمہ حق کو حقیقت کا دامن تھام لیتے ہیں اسے بھی کوئی رسوا نہیں کر سکتا، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، قید تو کر سکتا ہے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ مختار بن کے دنیا پہ چھا جاتا ہے اور یوں ابھرتا ہے کہ ظلم و جور کے اوپر مسلط و حاوی ہو جاتا ہے، اس طرح کہ ظلم و جور کو اور ظلم و جور کے پیشواؤں کو سر جھکانا پڑتا ہے۔ مختار وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں علماء نے بھی اپنے نظریات اس انداز میں پیش کیے کہ وہ ایک عبد صالح تھے، وہ ہر کام امام کی رضایت حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ اس دور کے علماء کی تو بات ہے، لیکن خود ائمہ علیہم السلام نے جناب مختار کی تعریف فرمائی ہے، جیسے مولا کائنات امام محمد باقر علیہ السلام۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے مختار کے بیٹے کے سامنے جناب مختار کی تعریف کی اور یوں کہا اللہ اس پہ رحمت نازل کرے، اس نے ہمارا انتقام لیا، ہمارے گھروں کو آباد کیا۔ یہ امام کے اقوال ہیں اور امام کی یہی تعریفیں اس بات کی دلیل ہے کہ امام مختار سے راضی ہیں۔ اور معصوم کے راضی ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ کسی کام پر معصوم اپنی حامی جتا رہے ہیں، اس کے 3 طریقے۔ ایک قول معصوم، یعنی امام خود اپنی زبان سے کہیں کہ ہاں میں اس سے راضی ہوں، یہ کام صحیح ہے۔ یا فعل معصوم، مطلب امام وہ کام کر کے بتائیں کہ ہاں یہ کام صحیح ہے۔ اور ایک تقریر معصوم، یعنی معصوم کا سکوت کرنا اقرار کی علامت ہے۔ کسی کام کو کرتے دیکھیں امام اور منع نہ کریں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام اس کام سے راضی ہیں۔ اور ماحول کے حساب سے، تقیے کے اعتبار سے بعد کربلا امام سجاد نے کوئی کام ظاہرا نہیں کیا، بلکہ ہر کام کو تقریری انداز میں انجام دیا ہے، خاموشی کے انداز میں انجام دیا ہے۔ اور مختار کو اسی خاموشی کے انداز میں اجازت ملی کہ مختار میرے بابا کے قاتلوں سے انتقام لو اور ہمارے دل کو شاد کرو، خوش کرو۔ اور مختار کے بعد بھی کئی قیام ہوئے، لیکن کسی امام کے قول میں ان قیاموں کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قیام للہ نہیں تھے، وہ قیام امام کی اجازت کے ساتھ نہیں تھے، لہذا ان قیاموں کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ذکر تو صرف مختار کا ہے، اس لیے کہ مختار کو امام وقت نے اجازت دی تھی، تب جا کے مختار نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ اور مختار کی اسی سیرت سے ہم نے بھی حق بیانی اور حق بولنے کی طاقت حاصل کی ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے، کیوں ڈرے ہم حق بیانی سے بھلا سنسار سے، ہم نے سیکھی ہے شجاعت حضرت مختار سے۔ آئیے عزیزان محترم، ہم سب مل کے دعا کریں، پروردگار ہمیں بھی مختار کی طرح حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی مختار کی طرح امام وقت کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔